نفسیات کے مطابق جو رنگ تمہیں بار بار پسند آئیں وہ تمہارے اندر کے احساسات بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے ایک صفحے سے دن شروع کرو، تمہارا دل تمہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے کر جائے گا۔ نماز تہجد کا عادی بن جاؤ، تم دیکھو گے تمہارے دل کے زخم بھی سجدوں میں مرہم پانے لگیں گے۔ اللہ سے مانگنے کا ایک اپنا انداز بنا لو، لوگ بدل جائیں گے مگر نصیب نہیں، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیت حاصل کرنی ہو تو قابلیت بڑھاؤ، قسمت کی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچرا ہے۔ اور عورتوں کا کیا ہے، ڈر جائے تو دنیا کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، پہاڑوں کو چیر دیتی ہیں، اور عاجز ہونے لگیں تو نالی کے کنارے بیٹھ کر رو دیتی ہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کو کبھی اگنور نہ کرے، کیونکہ مرد ہمیشہ دل سے محبت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی ماچس کی ٹبیا بن جائے؟ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں سے جسے پہلے عقد آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ تنہائی اکیلے ہونے سے محسوس نہیں ہوتی، تنہائی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ نفسیات کے مطابق جو آنکھیں سب کے سامنے ہنستی ہیں وہ رات کے وقت سب سے زیادہ روئی ہوتی ہیں۔ زوال آتا ہے ہر شے پہ مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ پاک کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ بانو قصیہ کہتی ہیں اصل محبت وہ نہیں جو ہاتھ تھام لے، بلکہ وہ ہے جو دل تھام لے۔ محبت کبھی شور نہیں مچاتی، یہ تو دل کے کسی خاموش گوشے میں تسبیح کی طرح چلتی رہتی ہے۔ زندگی میں ہر وہ چیز جسے تم کھونا نہیں چاہتے اللہ کے حوالے کر دو، وہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو دنیا کی سب چیزیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، پھر دکھ بھی دعا بن جاتے ہیں اور خاموشی بھی عبادت۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں اصل محبت وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، نہ کہ انسان کے محتاج بنا دے۔ جب تم اللہ سے راضی ہو جاتے ہو تو دنیا تمہارے خلاف بھی ہو تو دل پرسکون رہتا ہے۔ عورت کو محبت سے سنبھالو، کیونکہ وہ کانچ کی طرح نہیں، دعا کی طرح نازک ہوتی ہے۔ شوہر اگر محبت میں عدل کرے تو عورت ماں بن جاتی ہے، اور عورت اگر وفا میں صبر کرے تو مرد ولی بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی تمہارا سکون تب لوٹتا ہے جب تم لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اللہ سے جڑ جاتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے۔ کچھ غم وقت نہیں بھرتا بلکہ اللہ پر یقین انہیں مرہم دیتا ہے۔ جو دل اللہ کے سامنے جھک جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اندر بہت گہرا دکھ ہوتا ہے۔ مرد جب تھک جاتا ہے تو عورت کے سکون میں پناہ ڈھونڈتا ہے، اور عورت جب ٹوٹتی ہے تو مرد کے کندھے میں اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے دعا کافی نہیں، نیت سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ خاموش عورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ بولنے کے بجائے سمجھنے لگتی ہے۔ جو عورت خوددار ہوتی ہے وہ کبھی کسی کی محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اسے یقین ہوتا ہے کہ عزت مانگی نہیں کمائی جاتی ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا تھا محبت میں جیتنے والا وہ نہیں ہوتا جو حاصل کر لے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو وفا نبھا لے۔ جو عورت اللہ سے تعلق جوڑ لیتی ہے اسے پھر کسی تعلق کے ٹوٹنے کا
غم نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے سب سے بڑا امتحان طاقت نہیں بلکہ اس کا ضبط ہے۔ وہ کیسا ہے جب وہ غصے میں ہوں۔ جب تک تم دل میں شکوے رکھتے رہو گے شکر کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ جو عورت صبر سے گھر سنبھالتی ہے اللہ اس کے قدموں میں وہ برکت رکھ دیتا ہے جو کسی دولت میں نہیں۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کا قول ہے، انسان جب اپنے اندر روشنی جلا لے تو باہر کے اندھیرے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب تم خود بدلنے کی ہمت کرتے ہو، ورنہ وقت تو سب کا بدلتا ہے، لوگ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ دشوار ہے انسان کو مارنا؟ لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ نفسیات کے مطابق خاموش لوگ خطرناک نہیں، گہرے ہوتے ہیں۔ وہ بولنے کی بجائے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بس صبر کرو۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتا، بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ شک کا پودا اگر جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کرنے میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوراً نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں اور نہ ہی محبت کا مزہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ پاک کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ رشتے وقت سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، اور احساس صرف اسی کے دل میں ہوتا ہے جس میں اللہ پاک بستا ہے۔ جو عورت خاموش ہو جائے تو سمجھو اس نے بہت برداشت کر لیا، مگر جب وہ دعا کرنے لگے تو سمجھو اس کا رب اس کے حق میں فیصلہ لکھنے والا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی آزمائش اس کی نیت ہوتی ہے اور عورت کی سب سے بڑی عبادت اس کا صبر ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گنوا بیٹھتی ہے۔ مرد اگر عورت کو عزت دے تو وہ اپنی ساری دعائیں اس کے لیے بدل لیتی ہے، اور عورت اگر شوہر کو سکون دے تو وہ اس کے نصیب کو بدل دیتا ہے، اور یہی محبت کا سب سے پاک رشتہ ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو وقت، فاصلے اور لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ شخص تم تک آئے گا چاہے دنیا کے سارے دروازے بند کیوں نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ تمہیں زندگی میں سکون دینے نہیں آتے، وہ تمہیں اللہ پاک کی طرف موڑنے آتے ہیں۔ جب وہ چلے جائیں تو شکر کرو، کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں اپنی حدوں میں رہنا سکھا دے، جو تمہیں اللہ پاک کے قریب کر دے اور نفس کے شور کو خاموش کر دے۔ محبت اگر تمہیں گناہ کے قریب لے جا رہی ہے تو یہ محبت نہیں، آزمائش ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں نہ تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کالے رنگ کا لباس بہت زیادہ پہنتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر خود کو محفوظ کر رہے ہیں ایسے جذبات سے جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عزت ایک انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اندھیرا کبھی روشنی کو روک نہیں سکتا، لیکن روشنی چھوٹی ہو تو تب بھی اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ درخت پر جب پھل ہو تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے قید ہے، کیونکہ دوسروں کی غلامی کرنے والے ہمیشہ مشکل میں رہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خاموش رہو تو وقار بڑھتا ہے، صبر کرو تو راستے کھلتے ہیں، اور یقین رکھو تو اللہ پاک آسانی عطا کرتا ہے۔
منافق شخص کبھی آپ کو دھوکہ دے کر نہیں گرائے گا، وہ جب بھی آپ کو گرائے گا سہارا دے کر گرائے گا۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں سے منافقت کرتا ہے۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کی مٹی کے بنے لوگ اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اختیار کیجیے، کیونکہ انسان کی اکڑ اللہ پاک کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق زیادہ تر خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے سنگل ہوتے ہیں یا پھر اپنی پہلی محبت میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق لمبے عرصے تک رات کو دیر سے سونے کی عادت آپ کو دماغی مریض بنا سکتی ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سجدے میں آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اگر محبتیں ختم ہو جائیں تو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جسمانی موت ہو۔ سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ پاک کی رحمت سے باحفاظت اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دل کو سکون اور بدن کو شفا ملتی ہے۔ مرد عورت کی 2 چیزوں کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کی توجہ۔ یہ دونوں مل جائیں تو وہ عورت سے بھلا کا عشق کرنے لگتا ہے۔